کو لیے چلیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، جہاں خواجہ آصف اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ فیڈریشن نے سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، ان کا آئی جی جو ہے ان کا اغوا کیا گیا۔ جن لوگوں نے آئی جی اغوا کیا وہ فیڈریشن کے لوگ تھے۔ آپ نے صوبائی خود مختاری کے اوپر انکروچ کیا۔ آپ نے مریم صفدر اور صفدر اوان صاحب کے کمرہ توڑا، چار دیواری کو جا پامال کیا۔ جناب اسپیکر، یہ واقعہ جو ہے ہماری فیڈریشن کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ہمارا وفاق جو ہے وہ ایک میثاق جس کو ہم آئین کہتے ہیں اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ آئین کمزور ہوگا، پامال ہوگا، ہمارا وفاق پامال ہوگا، ہمارا وفاق پامال ہوگا، ہمارا وفاق جو ہے اس میں دراڑیں آئیں گی۔ آپ ایک ایسے صوبے سے آپ کا تعلق ہے جہاں کے اس وقت گریوینسز جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، 70% بلوچستان میں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، 80% میں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے وہاں پہ، اور یہ حالات باقی پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اس ہاؤس کو ایون ہینڈڈلی چلائیں۔ اس ہاؤس میں اپنی اپروچ جو ہے پارٹیزن نہ رکھیں، اس کو متوازن رکھیں۔ یہ آپ کی چیئر جو ہے آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس ہاؤس کے تقدس کو پروٹیکٹ کریں، اس کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیں ان لوگوں کے ہاتھوں۔ جو دیکھیں، ہمارا یہاں پہ کام ہے لیجسلیشن کرنا، قانون بنانا۔ آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ قانون انہوں نے ایف اے ٹی ایف پہ نہیں بنائے۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بنوائے ہیں، اسپیکر صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے بنوائے ہیں۔ آپ بھی تو کھانے پہ آئے تھے۔ جی میں بھی کھانے پہ گیا تھا، بالکل، لیکن بہت زیادہ دے پوتر تسی ہے گئے ہو نا۔ جمہوریت کے نعرے تو آپ لگاتے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ اگر مجھے انٹرپٹ کریں گے تو مجھے تو میں تو آئی انجوائے اٹ۔ خواجہ صاحب جی فرمائیں، جناب اسپیکر صاحب فرمائیں۔ جناب اس وقت جو ہے لیکن میں نے یہ ریزولوشن پڑھا ہے، تو میں I want to put it to the vote in the house۔ ہاں، ووٹنگ کرائیں اس ریزولوشن کے اوپر۔ آپ ووٹنگ کرائیں جی، اس کے بعد بشک تقریریں ہوتی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں، دونوں سے کنسرن کر لیں، ان سے بھی پوچھ لیں آپ، یہ احساس معاملہ ہے۔ جا یار تنوین، کیا جناب اسپیکر یہاں سے آوازیں آتی ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا کس جینڈر کی آواز آ رہی ہے۔ جی شاہ محمود صاحب، جناب دے اسپیکر، رہا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں جی، انہوں نے پہلے روک کے دیا، آپ کو دے رہا ہوں اس کے بعد۔ خواجہ آصف صاحب نے سر یہ کوئی ووٹنگ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا، صبر رکھیں آپ۔ خواجہ صاحب، آپ نے فلور مانگا، آپ کو فلور دیا، اب برداشت، عدم۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ووٹنگ ایسے تو نہیں ہوتی، آپ تھوڑا سا صبر کریں، آپ بات تو سن لیں نا۔ آپ کی بات تحمل سے سنی ہے، اگر بات سننے کا دوسرے کو بھی حوصلہ موقع نہیں دیں ہے، پلیز۔ اور دعوے جمہوریت کے کرتے ہیں، بات سننے کی سختی نہیں ہے، بات تو سنیں۔ جناب اسپیکر، آج میں آپ کے ایک سیکنڈ خاموش رہیں، دیکھیں خود بھی بات کریں، دوسرے کو بھی بات کرنے دیں، یہ تو پھر اس طرح نہیں ہوگا کہیں پہ بھی۔ آپ نے کہا جی شاہ صاحب۔ جناب اسپیکر،
संजीदा मसला है। हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं। इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इस्तराब की कैफियत है और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। जहां गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैं समझता हूं इस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है, पूरी कौम, पूरी उम्मा मुत्तफिक है। आइए इस पर हम हमारी ये दयानतदाराना कोशिश है कि फ्रांस में जो गुस्ताखी की गई वो काबिल कबूल नहीं है, उससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं और ये इस्लामोफोबिया का जो एक ट्रेंड है, ये एक राइजिंग ट्रेंड है और इस पर हमें तशवीश है। इसी को सामने रखते हुए आज मैं एक करारदाद आपके चेंबर में लेकर आया और हुकूमत की तरफ से हम एक करारदाद पेश करना चाहते थे और हमारी ये ख्वाहिश थी और है कि इस पर पूरे हाउस में इत्तफाक हो। मुझे अफसोस की बात है हजूर की शान कहाँ और इनकी सियासत कहाँ, ये आज उस पर भी सियासत करने पर तुले हुए हैं। आज ये बातें कर रहे हैं, आज ये जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं और जमहूरी कदरों को जितना पामाल ये कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि जनाबे वाला हम आपकी हाउस की चेयर की हुर्मत को पामाल नहीं करेंगे। सीटियां बजा के हुर्मत बहाल होती है या पामाल होती है, ये आज आपने फैसला करना है कि हाउस की हुर्मत को हम पामाल नहीं होने देंगे। जनाबे वाला, मैं आज कहना चाहूंगा हर चीज पे सियासत नहीं की जाती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बलतर होती हैं और ये गुस्ताखाना खाके जो है वो सियासत से बलतर है। जनाबे वाला, आज बात की मोहतरम ख्वाजा साहब ने फैटफ का ताना दिया और फैटफ में तो तुम्हारी हुकूमत लेकर गई थी पाकिस्तान को। नून के दौर में पाकिस्तान को फैटफ में धकेला गया, ताने हमें दे रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? यही दावा था बजट पे, बजट पास हुआ और आपने देखा, आपने कहा कि फैटफ पे अक्सरियत नहीं है, फैटफ का लेजिस्लेशन हुई। ये है इनकी सोच। जनाबे वाला, ये आज बात कर रहे हैं इदारों पर हमले की बात करते हैं। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आज जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलोचिस्तान की आजादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। आज मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। जनाबे वाला, फिर इनको आईजी सिंध की फिक्र लाहक हो गई। इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा नाटक, पुलिस भी आपकी, पर्चे भी आपकी निगरानी में और आंसू भी आप बहा रहे हैं। ये किसको तमाशा दिखा रहे हैं? वो पूरी फुटेज ने आपको और आपके हलीफों को बेनकाब करके रख दिया है और कौम भी देख रही है। आपका ख्याल है कि 3 जलसियों से हम मरूब हो जाएंगे? नहीं होंगे। कर लो जो जलसे करने हैं, जलसे करने हमें भी आते हैं।
زبان درازی ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا آج میں مطمع نظر تھا کہ آج اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہ ہو، اتفاق سے ہم یہ آگے بڑھیں۔ اور اگر یہ آپ کو بھول ہے کہ اگر آپ بلڈوز کرنا چاہیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں ہماری صفوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی قوت ہے کہ ہم ترکی بد ترکی آپ کی ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے، آپ آئیں اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور حکومت کا موقف نہ سنیں۔ یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا، یہ جمہوری قدروں کی خلاف ورزی ہے۔ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، آئین کے تقاضوں کو دیکھیں اور آئین کے روح کو سمجھیں۔ آئین کی روح میں آئین کہتا ہے ایک حکومت کا نقطہ نظر ہے اور آئین کے اس طرف ایک نقطہ نظر ہے۔ قوم کے سامنے دونوں نقطہ نظر آنے چاہیے، قوم کے سامنے دونوں نقطہ نظر آنے چاہیے، اور پھر لوگ ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور دیکھیں گے کہ تمہارے بیانیہ میں چوری چھپانی کتنی ہے اور ملک سے وفاداری کتنی ہے، یہ نظر آئے گا۔ ایک سال دم دبا کے بیٹھے رہے، ایک سال دم دبا کے بیٹھے رہے، سودا مکمکا کرتے رہے، جب مکمکا ختم ہو گیا تو جمہوریت جاگ اٹھی ہے۔ آج جمہوریت جاگ اٹھی ہے، آج جمہوریت کا درد ان کو آ رہا ہے۔ کون سی جمہوریت کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ آئینی اداروں پر حملے تم نے کیے، آئینی اداروں کو نقصان تم پہنچا رہے ہو۔ پاکستان کی افواج جنہوں نے اس ملک سے دہشت گردی کا کلا کما کیا، آج اس کے اندر آپ غلط فہمیاں اور پاکستان کے مخالف بیانیے کو ہوا دے کر کس کو خوش کر رہے ہیں، کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو نعرے بازی نہ کریں، بالکل ایک دوسرے کو موقع دیں، سنیں ایک دوسرے کی بات، جناب اسپیکر، سیٹیاں نہ بجائیں۔ آج عمران خان ان کی چوری پر آنکھ بند کر لے، جمہوریت محفوظ ہو جائے گی، آئین بحال ہو جائے گا، کوئی آئین کو خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے ان کی تجوریوں کو، خطرہ ہے ان کی تجوریوں کو، خطرہ ہے ان کے ڈاکہ جو بے نقاب ہو رہا ہے اس کو خطرہ ہے۔ اور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دیکھیں یہ آئین بحال ہو رہا ہے، یہ حرمت بحال ہو رہی ہے، یہ ہے ان کا رویہ۔ جناب اسپیکر، اگر انہوں نے یہ رویہ جاری رکھا تو ان کو غلط فہمی ہے کہ خواجہ آصف صاحب یا کوئی اپوزیشن کا بندہ ہاؤس میں بات کر سکے گا۔ ہم بھی بات آج پورے گورنمنٹ کے ایوان میرے ساتھ یک زباں ہو کے بات کریں۔ اگر ہمیں بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی، آپ ان کو بولنے دیں گے؟ کیا یہ کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا یہ اٹھ سکیں گے؟ تو فیصلہ کر لو۔ اگر ہمیں نہیں بولنے دو گے تو تمہاری زبان بندی ہوگی، تمہیں نہیں بولنے دیا جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ فیصلہ یہ کر لیں، ہم کہہ رہے ہیں جناب والا، یہ ہمارا موقف کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ شکریہ۔